نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کا دن کیسے گزرا؟ یاد رہی باتیں؟ کیونکہ کسی بھی عادت کو اختیار کرنا وقت لیتا ہے اور بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، تو بہتر ہے کہ جو رفق سے متعلق احادیث ہیں ان کو آپ خوبصورت الفاظ میں لکھ کے کہیں نہ کہیں لگا دیں، خاص طور پر گھر والوں سے متعلق جو ہے کہ جس گھرانے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان میں رفق یا نرمی پیدا کر دیتا ہے اور ان کو خیر کے دروازوں تک پہنچا دیتا ہے. اس طرح تو جس گھر میں بھی نرمی ہوگی، ہسبینڈ وائف میں، بچوں میں، آس پاس کے ماحول کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور ایک گھر ہوتا ہے جس میں انسان رہتا ہے اور دوسرا گھر بچپن میں پڑھتے تھے دو گھر، وہ کہانی شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، اس میں ایک گھر اپنا گھر تھا اور اسکول کو بھی گھر بتایا گیا تھا کہ اسکول بھی گھر ہے. تو جہاں بھی انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے وہاں پر خیر و بھلائی اسی سے آتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھتا. تو چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پیج 45 سے. الرفق واللین بالابناء، نرمی اور شفقت بچوں کے ساتھ. ابنا ویسے تو ابن کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹے، لیکن اس میں بیٹیاں یعنی ساری اولاد شامل ہے. ان هبة الابناء ليست قاصرة على الاتقياء ولا خاصة بالاغنياء بل هي نعمة يتفضل بها الباري سبحانه لحكمة منه على من يشاء حتى وإن كان من الفقراء أو الأشقياء. يقول سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. ان بے شک ہبتا عطیہ گفٹ الابناء بچوں کا لیست نہیں قاصرتن موقوف یا لمیٹڈ علی الاتقیاء متقی لوگوں پر ولا اور نہ خاصتاً بالاغنیاء خاص ہے غنیوں کے ساتھ یعنی امیر لوگوں کے ساتھ، یعنی اولاد صرف نیک یا غنی امیر لوگوں کو ہی نہیں ملتی، بل ہی نعمت بلکہ وہ ایسی نعمت ہے یتفضل بہا جس کے ساتھ فضل فرماتا ہے الباری سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی لحکمت منہ اپنی حکمت کے ساتھ علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی اپنے حکمت کے تقاضے کے تحت اللہ جس پر چاہتا ہے اولاد کی نعمت کا فضل فرماتا ہے. حتی وإن كان من الفقراء او الاشقیاء حتیٰ کہ اگرچہ ہو کوئی انتہائی فقیر یا بدبخت، یعنی بظاہر دنیا کے اعتبار سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، انتہائی غریب ہوں، فقیر ہوں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اولاد کی دولت سے نواز دیتا ہے. یعنی اس کا تعلق کسی کے امیری اور غریبی سے نہیں اور نہ کسی کے نیک اور بد ہونے سے ہے کہ جو نیک ہیں ان کو تو اولاد دیتا اور جو نیک نہیں ان کو اولاد نہیں دیتا. نہیں، کس کو وہ دیتا اور کس کو نہیں یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس کا یہ فیصلہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، اس کی وزڈم پر مبنی ہے. یقول سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی قرآن مجید میں للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں بیٹیاں. ویہب لمن یشاء الذکور اور عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے، یعنی جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں، یعنی جسے چاہتا ہے دونوں ہی عطا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے، قدیر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ صرف سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہے جو اس کی علم اور قدرت اور حکمت پر مبنی ہے. اس آیت کی تفسیر میں یقول الشیخ السعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی جو مفسر ہیں جن کی تفسیر سعدی ہے، وہ کہتے ہیں هذه الآیت، یہ آیت، فیہا، اس میں، الاخبار، خبر دی گئی ہے، عن سعۃ ملکہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالی کے ملک یا اس کی جو بادشاہت ہے اس کی وسعت کی. یعنی للہ ملک السماوات والارض ونفوذ تصرفہ فی الملک فی الخلق لما یشاء، اور اس کے تصرف کا اثر یا اس کے اثرات یا اس کا ایفیکٹ، فی الملک، اس کی ملک میں، اس کی ڈومینین میں، اس کی بادشاہت میں، فی الخلق، مخلوق کے اندر، لما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالی کے لامحدود اقتدار، اپنی مخلوق اور اپنی ملکیت میں اپنی مشیت کے مطابق تصرف کا نفاذ، اور والتدبیر لجمیع الامور، تمام امور کی تدبیر کا ذکر ہے. یعنی جتنے بھی کام ہو رہے ہیں دنیا میں، زمین پر یا آسمانوں پر، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اس کی پلاننگ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی حکمت کے ساتھ اور اس کے علم کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس سے سراسر اس کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اس کی پاور کا پتہ چلتا ہے. وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. یعنی اس کے کلی اختیار کا پتہ چلتا ہے. یعنی بظاہر تو دیکھنے میں اولاد کی تقسیم کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں آیت کا میسج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر چیز پر قادر ہے. حتیٰ ان تدبیرہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو تدبیر ہے، من عمومی ہی، عموم کے ساتھ یا عمومی تدبیر، انہ یتناول المخلوقۃ عن الاسباب التي یباشرها العباد، کہ وہ لیتا ہے اپنی مخلوق کو، یعنی یتناول المخلوقۃ، اس کی تدبیر ایڈریس کرتی ہے یا پہنچتی ہے اس کی مخلوق تک، عن الاسباب التي یباشرها العباد، ان اسباب میں بھی جنہیں بندے اختیار کرتے ہیں، یباشرها، جن کو کیری کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، جن کو استعمال میں لاتے ہیں، العباد، عباد. کیا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت اس کے اپنے احکامات پر بھی ہے، اس کے اپنے افعال میں بھی شامل ہے. یعنی اس کے افعال اور اس کے جو احکامات ہیں اس میں بھی اس کی قدرت ہے، اور جو بندوں کے افعال ہیں یا بندوں کے جو کام ہیں یا مخلوق کے جو کام ہیں ان میں بھی اس کی مشیت شامل ہے. یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا سا تقدیر سے متعلق بھی ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے. نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یا انسانوں کو، بندوں کو اختیار دیا. اور نمبر 4 یہ کہ ایک اللہ کا ارادہ اور ایک بندوں کا ارادہ ہے. یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی کام انجام پاتا ہے. یعنی بندے اپنے ارادے میں کلی مختار نہیں، اللہ اپنے ارادے میں مکمل اختیار رکھتا ہے، بندے اپنے اختیار میں پورا اختیار نہیں رکھتے. اللہ کا اختیار کلی، بندوں کا اختیار جزوی. بندے جب اپنا کوئی اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت تک نہیں کر پاتے جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل نہیں ہوتی اس میں، جب تک وہ اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں ہوتے.
یعنی اگرچہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے لیکن ہم کلی طور پر اختیار نہیں رکھتے. ہمارا ارادہ کلی نہیں، ہمارا ارادہ ہے، یعنی ارادہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے کسی ارادے کی تکمیل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں اللہ کی مشیت شامل نہ ہو، جس کا اظہار قرآن مجید کی آیت میں بھی ہوتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جب یہ جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل قدرت، اختیار اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس صرف بیٹے ہیں اور بیٹی نہیں اور وہ چاہتا کہ بیٹی ہو جائے تو کوئی بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا ہے. کوئی بھی علاج کام نہیں آتا جب تک اللہ کی مشیت. اسی طرح اگر کوئی شخص بیٹا چاہتا ہے یا کسی کی اولاد ہے ہی نہیں اور وہ اولاد چاہتا ہے، چاہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہے، مرد بھی اور عورت، اس کے باوجود بھی جب تک اللہ نہیں چاہے گا اولاد نہیں ہوگی. بازو کا دونوں صحت مند ہے، بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، زندگی کوئی نہیں دے سکتا. یعنی بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، پیٹ میں اب پل رہا ہے، این ولادت کے وقت، ولادت سے پہلے یا ولادت کے فوراً بعد. اتنی مثالیں آپ نے سنی ہوگی کہ بچہ پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا. وہ اسباب ڈھونڈتے رہتے ہیں، بعض اوقات کچھ سمجھ آ جاتی اور بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ دراصل اللہ کا اختیار ہے، اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اب جو چیز اللہ نے اپنے اختیار، اپنے فیصلے سے آپ کو عطا کی ہے تو وہ کیا ہے دراصل پھر؟ یعنی ہم سمجھتے کہ ہماری کوئی کوشش تھی، ہماری کوئی طاقت تھی. اب اس کے بعد انسان کا رویہ بالکل مختلف ہوگا اس چیز سے. وہ اس کو امانت سمجھے گا کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی ہے، رب کی دین سمجھے گا، اس پر فخر اور ناز نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے دوسروں پر جن کے پاس نہیں ہے اپنے آپ کو کوئی برتر یا بہتر نہیں سمجھے گا کہ میرے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں یا میرے پاس بیٹے اور بیٹیاں، یعنی ان بیٹوں کی وجہ سے کوئی فخر یا اس اولاد کی وجہ سے کوئی بڑائی اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، یہ تو سراسر اللہ کی دین ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے دی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب اس نے دی ہے تو پھر یہ اصل کس کی ہے؟ ہماری نہیں، اس کی ہے، اس نے ہمیں دی ہے. تو جب یہ اس کی چیز ہے تو پھر ہمیں اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں اس کے احکامات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی اس امانت کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اس کو کیسے پالیں. اب آپ دیکھیے کہ بچوں کے بارے میں اگر یہ آیت آپ کو سمجھ آئے، آپ کا نقطہ نظر ہی بدل جائے گا. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ نے مجھے دی. لازماً پھر دل میں کیا آئے گا؟ شکر آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، فخر نہیں آئے گا، اللہ کی دین ہے. پھر آئے گا اللہ کی امانت، پھر آئے گا ان کو بھی میں اللہ کا بندہ بناؤں. پھر دل میں آئے گا کہ میں ان کو ایسی راہ پہ لگاؤں اور ان کی اتنی اچھی تربیت کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس کی جزا بھی بندہ اللہ ہی سے چاہے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو لے لے کسی وقت تو اللہ سے ناراض نہیں ہوگا، جیسے ام سلیم نے کیا تھا، بالکل مطمئن، اس لیے کہ اللہ کی دین میری کب سے تھی، مجھے تو اللہ نے بس ایک نعمت دی، اب مجھ پہ لازم تھا کہ میں اس کا حق ادا کروں. اور پھر ہم اس کو ابیوز نہیں کر سکتے، اس کو مسٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، کہ ہمارے بچے ہیں نا، جو ہم چاہیں کریں، ہماری ملکیت ہے. بھئی آپ کی ملکیت کب سے ہو گیا؟ اصل مالک تو ان کا بھی اللہ ہی ہے. وقتی طور پر ان کو اللہ نے آپ کے اختیار میں دے دیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کرتے کیا ہیں. اسی لیے یہ امتحان بھی ہے، اسی لیے یہ باقی نعمتوں کی طرح ایک فتنہ بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے، اور یہ تمہارے دشمن بھی ہیں. سارے نہیں، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. تو اس سوچ کے تحت
ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اور ان کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس تربیت اور اس محنت پر اللہ سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے. اس میں جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلیں آئیں، اس پر گھبرانا نہیں چاہیے، بے صبرا پر نہیں دکھانا چاہیے. اگر وہ ہمارے اطاعت گزار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر کی توقع رکھنی چاہیے. اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے فائدے کے بنے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ بگڑ جاتے ہیں ہماری کوشش کے باوجود تو بھی پھر اللہ آپ کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا. جو آپ نے ان پہ محنت کی نا وہ نہیں ضائع کرے گا. ہاں اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ سے پوچھ ہوگی، تو آگے ابھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ دے تو بھی انسان راضی رہے، اگر اپنی حکمت اور علم اور مشیت کے تحت وہ نہ دے تو بھی راضی رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اس نے مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی، وہ کوئی اور دینا چاہتا ہے. وہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس میں راضی ہوں. پھر اگر وہ پاس رہے تب بھی انسان خوش، اور اگر وہ کسی وجہ سے دور چلے جائے تب بھی انسان اللہ کی رضا پہ راضی. پھر انسان ان کو اپنا سینٹر آف لائف نہیں بنا لیتا کہ وہ ہیں اور ہر وقت ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی کوشش نہیں ہوتی. تو انسان کیا کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ میرے غلام تو نہیں ہے نا، اولاد تو ہے مگر غلام تو نہیں کہ میں ان کو ہر وقت کنٹرول کیے رکھوں. پھر انسان ان کو بھی آزادی دیتا ہے، اسپیس دیتا ہے، ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے. وہ اڑ کر اپنا کوئی اور گھونسلہ بنائے تو اس پر خوش ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہے کہ اب میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں کیونکہ اب میرے سارے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے. بھی اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ پودے لگ گئے ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے لگوایا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو بندہ مومن کا اپنی اولاد کے بارے میں نقطہ نظر بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب اس سوچ کے ساتھ وہ ان کو پالتا ہے پوستا ہے تو پھر وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے کاموں پر فوکس کرتا ہے کہ میری کس دور میں کیا ذمہ داری ہے اور مجھے اللہ نے کیا صلاحیت دی اور مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ ہر وقت صرف بچوں کے گرد ہی ریوالو نہیں ہوتا رہتا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. فَإِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْأَسْبَابِ لِوِلَادَةِ الْأَوْلَادِ، بس بے شک نکاح اولاد کی پیدائش کے اسباب میں سے ہے. یہ اوپر اسباب کی بات ہوئی کہ اللہ کی تدبیر جو ہے وہ بندوں کے کاموں پر بھی، یعنی جن چیزوں کو بندے اختیار کرتے ہیں ان میں بھی شامل ہے. بس بے شک نکاح پیدائش اولاد کا ایک سبب ہے. فاللہ تعالی هو الذی یعطیہم من الاولاد ما یشاء، تو اللہ سبحانہ تعالی ہی وہ ہے جو انہیں عطا کرتا ہے اولاد میں سے جو وہ چاہتا ہے. فمن الخلق من یہب له اناثا، تو مخلوق میں سے کسی کو وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے. ومنہم من یہب له الذکورا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو وہ بیٹے عطا کرتا ہے. ومنہم من یزوجہ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو وہ ملا جلا کے دیتا ہے. یجمع له ذکورا واناثا، یعنی ان کے لیے لڑکے لڑکیاں جمع کر دیتا ہے. ومنہم من یجعلہ عقیما لا یولد له، اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو وہ بانجھ کر دیتا ہے، اس کے لیے پھر اولاد پیدا نہیں ہوتی. لا یولد له. انہ علیم بکل شیء قدیر علی کل شیء ویتصرف بعلمہ واتقانہ الاشیاء وبقدرتہ فی مخلوقاتہ. انہ بے شک وہ علیم، علیم ہے، علم والا، خوب جانتا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، علی کل شیء قادر ہے ہر چیز پر، فیتصرف بعلمہ واتقانہ الاشیاء، تو وہ اپنے علم اور اپنے اتقان یعنی مضبوطی کے ساتھ اشیاء کے ساتھ تصرف کرتا ہے مخلوقات میں. وہ بھی قدرت ہی، اور اپنی قدرت کے ساتھ، فی مخلوقات ہی اپنی مخلوقات میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور کمال قدرت کے ساتھ تمام اشیاء اور مخلوقات میں تصرف کرتا ہے. فَعَلَى مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الْأَبْنَاءَ،
أن يحمده سبحانه على هذه النعمة الكبيرة لأن بالشكر والإيمان تدوم النعم وبالجحود والعصيان تحل النقم. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فألا تو اس پر لازم ہے، من جس کو رزقہ اللہ عطا کرے اس کو اللہ جل وعلا جل جلالہ الابناء بیٹے، تو جس کو اللہ بیٹے عطا کرے اس پر لازم ہے ان یحمدہ سبحانہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرے علی ہذہ النعمۃ الکبیرہ اس بڑی نعمت پر، لأن بالشکر والایمان تدوم النعم کیونکہ شکر اور ایمان کے ساتھ نعمتیں باقی رہتی ہیں، دائمی ہو جاتی ہیں۔ دائمی سے مراد صرف دنیا نہیں ہے، ان کا فائدہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے اور انسان اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ صرف دنیا تک نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اولاد صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتی بلکہ آخرت میں بھی دے گی۔ اگر وہ بچپن میں مر جائے، یعنی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور انسان صبر کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بیت الحمد بنا دیتے، جنت میں گھر بنا دیتے۔ پھر چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی بخشش کا ذریعہ بنے، اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے اور وہ انسان اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کو جنت پہ لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، لِأَنَّ بِالشُّكْرِ وَالْإِيمَانِ تَدُومُ النِّعَمُ، شکر اور ایمان کے ساتھ نعمتیں باقی رہتی ہیں، دائمی ہو جاتی ہیں۔ وَبِالْجُحُودِ وَالْعِصْيَانِ تَحُلُّ النِّقَمُ، اور کفر اور نافرمانی کے ساتھ اترتی ہیں سزائیں، تحل اترتی ہیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ یقول الشیخ الشنقیطی رحمہ اللہ، شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ أن يقابلوا نعم الله بالشكر وأن يشكروها بالطاعة والعبادة لله وأن يحذروا كفران النعم۔ شیخ شنقیطی جو ایک مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، لائبریری میں ہونی چاہیے، اضواء البیان۔ یہ ایک آیت لاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی تفسیر میں بہت سی اور آیتیں بھی جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں، منفرد تفسیر ہے ان کی بات۔ کہتے ہیں وہ بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ، اس مناسبت کے ساتھ، اس اعتبار سے، ان علی کل مسلم، بے شک ہر مسلمان پر، افراد و جماعات، افراد ہوں یا جماعتیں ہوں، انڈیویجولز ہوں یا گروپس ہوں، ان یقابلوا نعم اللہ بالشکر، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر کا رویہ اختیار کریں، یعنی اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر کریں۔ وَأَن يَشْكُرُوهَا بِالطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ لِلَّهِ، یہ ہے شکر کا طریقہ، اور یہ کہ وہ شکر کریں ان پر اطاعت اور عبادت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے شکر ادا کریں۔ یعنی شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور عبادت۔ وَأَن يَحْذَرُوا كُفْرَانَ النِّعَمِ، اور وہ بچیں یا ڈریں نعمتوں کے کفران سے، ناشکری سے، نعمتوں کی ناشکری سے بچیں۔ وَمِن صُوَرِ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ أَيُّهَا الْأَحِبَّةُ الْكِرَامُ أَن نَّعْتَنِيَ بِتَرْبِيَةِ أَبْنَائِنَا عَلَى تَعَالِيمِ الدِّينِ وَأَن نَّغْرِسَ فِي قُلُوبِهِمْ حُبَّ سُنَّةِ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَمَحَبَّةَ أَصْحَابِهِ الْمَيَامِينَ ومن سار على هديهم وسلكوا طريقهم من المسلمين وعلى توقير العلماء الربانيين
وطلبة العلم الخيرين وكبار السن وكل الصالحين. پھر ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ جب میں عربی عبارت پڑھوں تو آپ کی پینسل کی نوک اس لفظ پر ہونی چاہیے جو پڑھا جا رہا، اور آہستہ آہستہ زیر لب ان الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرایا بھی کریں تاکہ آپ کو عربی پڑھنی آئے. جب عربک ریڈنگ فلوئنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو میننگ پھر مشکل نہیں رہتی. لفظ کو اگر اس کا حق ادا کر کے پڑھ لیا جائے تو مطلب آ جاتا ہے، کیونکہ اس سے ملتے جلتے لفظ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو سینس جلدی بن جاتی. تو سب سے پہلا کام ہے عربی سیکھنے کے لیے کہ الفاظ کی پہچان اور الفاظ کی صحیح ادائیگی. وَمِن صُوَرِ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، اس نعمت کے شکر ادا کرنے کی صورتوں میں سے ایھا الاحبۃ الکرام، اے معزز محبوب دوستو، ان یہ ہے کہ نعتنی بتربیت ابنائنا، ہم اہتمام کریں اپنے بچوں کی تربیت کا، علی تعالیم الدین، دینی تعلیمات کے مطابق. اولاد کی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے، دین کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کر کے. وَأَن نَغْرِسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ کہ ہم بوئیں ان کے دلوں میں، پلانٹ کریں ان کے دلوں میں کیا؟ حب، محبت، کس کی؟ سنت خیر المرسلین، خیر المرسلین یعنی رسولوں میں سے جو سب سے بہترین ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان کی سنت کی. یعنی دینی تعلیم اور تربیت کیسے کریں گے آپ بچوں کی؟ سب سے پہلے ان کے دل میں دین کی محبت ڈالیں گے. اور دین کی محبت کس طرح آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو رہی. آپ دیکھیے کہ اللہ کی پہچان یا صحیح پہچان ہمیں کس نے کرائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیا کتاب کی شکل میں آیا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے پاس آیا تھا. بھیجا اللہ نے، جبریل لائے تھے، لیکن آپ سے ہم نے سنا، آپ کے ذریعے ملا. پھر آپ نے صحابہ کو جو کچھ سکھایا قرآن کے علاوہ، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، وہ کس کے ذریعے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اسی لیے ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر ان کی محبت دل میں آ جائے تو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے کا طریقہ بھی. اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں یا اپنے شاگردوں کی، روحانی بچوں کی تربیت کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، کہاں سے سیکھیں، کہاں سے لیں؟ ماخذ کیا ہوگا؟ سورس کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جس سے انسان سیکھتا ہے اگر اس پر اعتماد نہ ہو، اگر اس سے محبت نہ ہو تو انسان سیکھ نہیں سکتا، انسان اس درجے کا لے نہیں سکتا. اب دیکھیے کہ جو بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی بات ٹال نہیں سکتے، وہ انہیں کتنی بھی مشکل لگے پھر بھی وہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو دکھ نہیں دینا چاہتے. جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس کے اندر لازماً دین کی محبت ہوگی، اس کے اندر اللہ کی محبت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت کا راستہ بھی وہیں سے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو پھر کرو کیا؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کو دیکھو، ان سے سیکھو. اور سیکھنے کے لیے محبت ضروری. اور آپ نے دیکھا ہوگا پاسٹ لائف میں جتنے بھی آپ کے ٹیچرز تھے ان میں سے جو ٹیچر آپ کو پسند تھا اس کا سبجیکٹ بھی آپ کو بڑا پسند تھا، وہ آسان بھی لگتا تھا. یہ بہت نیچرل سی بات ہوتی. تو اس لیے معلم کو بہت محتاط ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ رفق اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں محبت ہو، استاد کی نفرت نہ ہو. کیونکہ محبت کے ساتھ جو ڈوز وہ دے گا وہ زیادہ افیکٹو ہوگی بنسبت درستی کی اور سختی کے.
جو چیزیں سخت ہوتے ہیں صرف ڈسپلنری ہوتے ہیں ان سے انسان لے تو لیتا ہے لیکن بس وہ پھر ایک ٹیکنیکل سی چیز ہوتی. اور دین کی تعلیم دینے والوں کو خاص طور پر محبت سے تعلیم دینی چاہیے. اور بچوں کو بھی جب اپنے آپ دین کی تعلیم دیں تو محبت کے ساتھ دیں. اور وہ آپ سے الفاظ کم لیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور اس کو اچھی طرح محسوس کریں. جب آپ کسی اور بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے نا. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو اپنی دوستوں میں سے کس کس سے کتنی محبت ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں. کیا آپ نے ان کو خود بول کے بتایا تھا وہ دیکھو ادھر آؤ میں تو بتاؤ مجھے کون کون پیارا ہے؟ نہیں، ان کو آپ کی باتوں سے، آپ کے انداز سے، آپ کے طور طریقوں سے سب سمجھ آ جاتی ہے. تو اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ بھی ان کو سمجھ آ جائے گی، اور اگر نہیں تو وہ بھی ان کو پتا ہے. یہ خالی کھلی باتیں ہیں کہ سنت سنت کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہے. اب آپ دیکھیے یہ بہت زبردست کی دے رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو پھر دین کی تعلیم کے مطابق کریں. اور اس کا آغاز کہاں ہوگا؟ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتے ہیں. جب وہ محبت آ جائے گی نا تو پھر آپ چھوٹی سی بھی بات بتائیں گے نا، بیٹا بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کیونکہ یہ سنت ہے، تو فوراً پلٹ جائیں گے، کہیں گے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر بچپن سے ہی ان کو درود کی عادت بھی ڈالیں، خود بھی پڑھیں ان کو بھی ڈالیں. ہم بعض اوقات ان کو تسبیح تو سکھا دیتے ہیں سبحان اللہ پڑھنا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھاتے. وَمَحَبَّةَ أَصْحَابِهِ الْمَيَامِينَ، اور ان کے بابرکت صحابہ کی محبت سکھائیں، وہ ڈالیں ان کے دل میں. مناقب الانصار پڑھائیں، مناقب المہاجرین پڑھائیں ان کو، ان کی کہانیاں سنائیں. جب ان کی محبت آ جائے گی تو پھر وہ رول ماڈل بن جائیں گے. جب وہ رول ماڈل بنیں گے تو وہ ان کو فالو بھی کرنے لگیں گے. لیکن آج آپ دیکھیں ہم اپنے بچوں سے یہ تو شکایت کرتے ہیں کہ وہ دین پر نہیں ہے، لیکن ہم نے بچپن سے کن کن لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی. ان کی کتابوں پہ، ان کے بیگ میں اسٹیکر کس چیز کے، ان کی شرٹس پہ کیا بنا ہوا ہے، ان کے کپس، ان کے جگز، ان کے پینسلز، ان کے شارپنرز، ہر چیز پہ کیا نظر آتا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں تو کیا خریدنا چاہتے ہیں. جن سے محبت ہے نا انہی کے نام پہ جیتے ہیں وہ انہی کو فالو کرتے، انہی جیسے سٹائل بناتے. وَمَنْ سَارَ عَلَى هَدْيِهِمْ، اور جو ان کے طریقے پر چلے، اس کی محبت. وَسَلَكُوا طَرِيقَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں میں سے جو بھی ان کے طریقوں پہ چلے ان کی محبت. وَعَلَى تَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، اور اس چیز کا بھی بیج بوئے ان کے اندر. پیچھے بیج بونے کی بات آ رہی تھی، یغرس، کہ وہ علماء ربانیین کی عزت کریں، علماء کی عزت کا بیج بوئے ان کے دل میں. لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر مولویوں کی، علماء کی، ریلیجس فگرز کی عموماً غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھو آج کیا ہوا مسجد میں، امام صاحب نے ایسا اور ایسا کر دیا. بس ایک تو ان لوگوں کو کوئی سینس ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا، ان کو وہ نہیں پتا. اب جب ہم گھر آ کے یہ تبصرے کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کے دل میں کیا ہوگا؟ عزت ہوگی، محبت ہوگی. ٹھیک ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں اترا ہمارے بیچ میں. جن کو وہ اپنا رول ماڈل بنایا ہوئے، کیا ان کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ لیکن وہ سب چھپی ہوئی ہے نا. لیکن اماموں اور دین کے اسکالرز جو ہیں وہ دن رات ان سے واسطہ ہوتا ہے، نتیجتاً ان کی اچھی بری ہر چیز پتہ ہوتی. اچھائیاں تو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو خوب خوب اچھالتے ہیں. اور پھر افسوس یہ کہ دینی طبقہ جب ایک دوسرے پہ لڑتا ہے تو ہم نے یہ دین کا حصہ بنا لیا کہ اس کا رد کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کی غلطی نکالو. اسپیکرز کی لمبی چوڑی ڈیٹیل میں لیکچر سنتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہاں اس نے کوئی غلط بات کہی ہے. وہ پکڑو، وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اچھالنے لگتے ہیں. دیکھو فلاں کو نہ سننا، اگر اپنا ایمان بچانا تو فلاں کو نہ سننا، اس نے وہ ایک موقع پر یہ بات کہہ دی تھی. بھئی وہ انسان ہے، اگر آپ صرف کسی کی غلطیاں چننے کے لیے اس کو سنیں گے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، لازماً ملے گا. لیکن اگر آپ خیر سمیٹنے کے لیے سنیں گے
تو آپ خیر لے لیں گے، اور اگر اس کی کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو آپ کہیں گے اچھا بھائی انسان ہے نا، ہو گیا، اس بات سے میں اگری نہیں کرتی، بس ٹھیک ہے، آپ نے اچھا لے لیا، اور جس سے اگری نہیں کرتے دلیل کے ساتھ نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یوتھ کے اندر عموماً کیا ہے، اللہ اللہ کر کے چند لوگ اٹھے جنہوں نے لوگوں کو کوئی ڈائریکشن دینا شروع کی۔ اب کیا ہوا، کوئی اس کے پیچھے فالوور اس کے بن گئے، کوئی اس کے بن گئے، وہ جو اس کا فالوور ہے وہ اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، جو اس کا ہے اس کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں ان پرائیویٹ لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، یہ بات ایسے نہیں، ایسے دلیل سے سمجھا دے، خیر خواہی کرے، وہ ہم نے پبلک میں اچھالنی شروع کر۔ اب آپ دیکھیں، آپ جائیں یوٹیوب پہ کہیں بھی، کوئی نہیں بچا ہوا کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی الزام تراشی نہ کی گئی۔ نتیجتاً کیا ہے، دیندار طبقے سے ٹرسٹ اٹھ گیا ہے، اور جب وہ ٹرسٹ اٹھ گیا ہے تب وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم سے۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں، ہم خود ہی پڑھ لیں۔ ابھی کون سی چیز خود ہی پڑھی جا سکتی؟ دنیا کی کتابیں تو آپ خود نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے تو اسکول جاتے ہیں صبح سے شام تک، اور راتوں کو بھی آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور دین کے لیے قرآن آپ خود ہی پڑھ لیں گے۔ یہ کیا پڑھیں گے، ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے، ٹرانسلیشن تو قرآن نہیں ہے نا۔ تو پھر من مانے خیالات اختیار کر لیں گے، پھر وہ جو سمجھ آئے گا اس کو اپنا لیں گے، اور یہاں سے پھر بگاڑ ہی بگاڑ، بگاڑ ہی بگاڑ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تربیت صحیح کرنی ہے تو پھر علماء ربانیین جو ہیں، یعنی پہچان کیا ہے اچھے عالم کی، کہ وہ آپ کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ کسی بھی اسکالر اسپیکر کو جب آپ سنیں تو بس یہ کرائیٹیریا رکھ لیں کہ یہ کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر کیا ڈال رہا ہے، الی سبیل ربک، رب کے راستے پہ چلنے کی طرف بلا رہا ہے، یا اپنی ذات کی گرویدہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے کہ میری طرف آؤ اور بس میری ہی بات مانو۔ تو علماء ربانی کون ہوتے ہیں؟ رب والے، جو رب کی طرف بلاتے ہیں، خود بھی ان کی زندگی میں رب سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی رب سے جوڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی رب سے جوڑ رہا ہے نا تو وہ ٹھیک ہی ہے۔ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ الْخَيِّرِينَ، اور نیک طالب علم، یعنی ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو عالم ملتے بھی نہیں، کیونکہ ویسے ہی خال خال رہ گئے، گنے چنے رہ گئے، کہاں سے آپ کو ملیں گے کہ ہر ایک کی اپروچ میں ہر وقت ہو، ایک انار اور 100 بیمار، یہ حال ہے۔ 100 بھی نہیں، اب تو 1000 بیمار ہیں، 1000 لوگ علم سے دور ہیں اور سکھانے والا ایک ہے۔ اب وہ ایک کس پہ پورا اتر سکتا ہے؟ اور وہ جس کی بات نہیں سنتا وہی ناراض ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا اور مجھے ٹائم نہیں ملا۔ تو جہاں یہ حالت ہو جائے، اتنا کال پڑ جائے، اتنا قحط پڑ جائے سکھانے والوں کا، تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر کیا کریں، پھر ہم بس اس میں کہ ہمیں تو کوئی اسکالر نہیں ملا، کوئی سکھانے والا نہیں ملا، ہم بچوں کو کہاں لے کر جائیں؟ تو اس کے بعد کیا ہے، طلبۃ العلم الخیرین، وہ لوگ جو علم کے راستے میں اسٹرگل کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، اسکالر نہیں کہتے، وہ طالب علم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ آف نالج کہتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق اور کردار کے ہیں، ان سے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو انہوں نے سیکھ لیا اس سے کم درجے کا جو ہمیں نہیں پتا، ہم ان سے سیکھ لیں، بھی تم نے کیا سیکھا، تم ہمیں بھی کچھ بتا دو۔ وہ کبار السن وکل الصالحین، اس کے بعد بڑی عمر کے لوگوں کی عزت ڈالیں بچوں کے دل میں، بڑوں کی عزت، بوڑھوں کی، دادا دادی، نانا نانی، اور جو بھی معاشرے میں کوئی بوڑھا بزرگ ہے، یہ تربیت کا پہلا اصول ہے، وہ کل الصالحین، اور سارے نیک لوگوں کی، سارے اچھے لوگوں کی۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ نے بچوں کے دل میں انسانوں کی محبت ڈال دی تو ان کی تھنکنگ پازیٹو ہو گئی، اور جب ان کی تھنکنگ پازیٹو ہوگی تو ان کا اخلاق خود بخود اچھا ہوگا، کیونکہ وہ ان سب سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان سب کی کیئر کریں گے، وہ سب سے جا کے ملیں گے، وہ جنریشن گیپس نہیں ہوں گے، وہ بیٹھیں گے ان کے پاس، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، بڑے اور چھوٹے ایک جگہ جمع ہوں گے، اور چھوٹے بڑوں سے سیکھیں گے، اور بڑے چھوٹوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ تو اس سے ایک محبت کا معاشرہ جنم لے گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف بڑی عمر کے لوگ نہیں ہوتے تھے، چھوٹے بھی ہوتے تھے، وہ بھی سیکھتے تھے۔ زید بن ارقم کی عمر کتنی تھی، زید بن ثابت کی عمر کتنی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کتنے چھوٹے تھے، خود حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی، آپ پڑھ ہی چکے ہیں، یہ سب چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر بھی ینگسٹر ہی تھے، ٹین ایجر تھے۔ تو چھوٹوں اور بڑوں میں جو بہت گیپ آ گئے نا، اس کے بے حد نقصان ہو گئے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ وہ بڑوں کے عمل سے جو کچھ بچوں نے سیکھنا تھا وہ اس سے محروم ہو گئے۔
اور ہم ویسے بھی کیا کرتے ہیں، اگر ہم خود بیٹھے ہیں نا بڑے، تو خود انجوائے کرنے کے لیے بچوں کہتے ہیں جاؤ جاؤ تم وہ جا کے کھیلو، نیچے بیسمنٹ میں چلے جاؤ، ہم ذرا یہاں انجوائے کر لیں. تو ہم خوب ادھر ادھر کی باتیں، اور بچے بےچارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ان کے پاس، بس کیا ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں. ہاں؟ تو کسی وقت بڑوں اور بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا چاہیے. اسی لیے بچوں کو مسجد بھی لے جانا چاہیے اور بچوں کو مسجد میں برداشت بھی کرنا چاہیے. وَلِنَحُثَّهُمْ دَائِمًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَالتَّزَوُّدِ مِنَ الْخَيْرَاتِ وَلِنُحَذِّرَهُمْ مِنْ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ وَمُشَابَهَةِ أَعْدَاءِ الدِّينِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَمِنْ سُلُوكِ طَرِيقِ الْمُنْحَرِفِينَ وَمِنْ كُلِّ مَا يُلْهِيهِمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْمَلْهِيَاتِ وَالْمَلَذَّاتِ. وَلِنَحُثَّهُمْ دَائِمًا، اور چاہیے کہ ہم ابھارتے رہے انہیں، دائماً ہمیشہ، علی فعل الطاعات، اطاعت کے کاموں پر، یعنی اچھے کام کرنے پر ان کو موٹیویٹ کریں، والتزود من الخیرات، اور نیکیاں سمیٹنے پر، زیادہ راہ بنانے پر، ولنحذرهم، اور ہم انہیں ڈرائیں یا خبردار کریں، کس سے؟ من ارتکاب المعاصی والمنکرات، گناہوں اور منکرات کے ارتکاب سے، ومشابہت اعداء الدین، اور دین کے دشمنوں کی مشابہت سے، من الکفار والمنافقین، کفار و منافقین میں، ومن سلوک طریق المنحرفین، اور دین سے پھرے ہوئے لوگوں کے طریقے سے، ومن کل ما یلہیہم عن طاعت رب العالمین، اور جو بھی انہیں غافل کرتا ہے رب العالمین کی اطاعت سے. یعنی جہاں ایک طرف آپ نے کچھ لوگوں کی محبت ڈالنی ہے، دوسری طرف کچھ چیزوں سے محتاط ہونے کا درس بھی دینا ہے کہ کس کس چیز سے بچنا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنے کے بارے میں کہیں کہ جو رب کی اطاعت سے غافل کرے. رات میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی تو میں اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ اور یہ کام نہیں کرتے، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور دل غافل ہو جاتا ہے. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ سخت کیسے ہوتا ہے؟ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو دل سخت ہونے کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے کہ دل سخت ہونا کیا ہے. وہ ہر چیز کو ٹینجیبل اس میں دیکھتے ہیں نا، تو غافل کیسے؟ پھر میں اس کو سمٹمز بتائیں کہ جب دل سخت ہوتا ہے، جب دل غافل ہوتا ہے، تو انسان کی دلچسپی اور انٹرسٹ کیا ہوتی، پھر اس کی فیلنگز کیا ہوتی. اس کا دین کی بات میں دل نہیں لگتا، وہ دین والوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کو نماز سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو اچھے کاموں سے دلچسپی نہیں ہوتی، پھر اس کو بس دھکے ہی لگانے پڑتے ہیں، اٹھو یہ کر لو وہ کر لو. یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں کہ دل بیمار ہے. اور جب اس کے برعکس دل صحت مند ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کم کہنا پڑتا ہے. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے نا، ہم کہتے ہیں بچوں کو اتنا کہنا پڑتا ہے، پش کرنا پڑتا ہے، ان کو بار بار یاد دہانی. ٹھیک ہے، یاد دہانی تو چھوٹوں بڑوں سب کو کرنی پڑتی ہے، ہم سب بھولنے والے ہیں، یا ہم کسی بھی کام میں اتنے منہمک ہو جاتا ہے ہمیں یاد نہیں رہتا. اوہ اچھا، آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ کبھی اتنے کام میں لگے کہ نماز بھول ہی گئی. کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ انسان، اوہ میں تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی، یہ کیا ہو گیا. کیونکہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا کسی چیز میں انوالو بزی ہوتا ہے کہ اس کو جینوئنلی یاد نہیں رہتا، اہم سے اہم کا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ نماز کے لیے اٹھے، اذان ہوئی ہے. اذان بذات خود اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرا دیتی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان سنائی نہیں دیتی، تو پھر ایک دوسرے کو گھر میں بتانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس میں فرسٹریٹ ہونا کیا، یہ میری ذمہ داری، ہر وقت میں اس کو بھی کہوں اٹھو نماز کے لیے اٹھو. اس میں تنگ نہ ہو کر شکر ادا کر کے کہ اس کی نماز کا اجر بھی آپ کو ملنے والا ہے جس کو آپ نے یاد دہانی کرائی. لیکن یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہم پیچھے ہی پڑے رہتے، اٹھو اٹھو اٹھو، اٹھ کے نہیں دیتے بچے. کیوں؟ وہ اندر نہیں ہے نا حرارت، وہ محبت نہیں ہے نا، اور دل میں غفلت ہے نا. وہ غفلت کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ ہر وقت ایک ایسے ماحول میں جہاں غفلت ہی غفلت ہے، کوئی آخرت کی بات ہی نہیں کرتا، کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں کرتا، کوئی آگے جواب دہی کی بات ہی نہیں کرتا. تو پھر انہیں احساس کہاں سے جاگے کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا جا کے جواب بھی دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. ہم اپنے بچوں سے کس وقت یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا جو کام بھی کرو یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے.
دن میں کتنی دفعہ ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کبھی یاد دہانی کرائی ہے اپنے ان کو؟ لوگ کیا کہیں گے، وہ تمہارا باپ کیا کہے گا، وہ فلاں کیا کہے، اس سے تو ہم بہت ڈراتے رہتے ہیں ہم کو، دنیا کا خوف دلاتے رہے، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہیں جاب نہیں ملے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا، لیکن اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈراتا۔ اب نتیجہ کیا ہے، وہ بھی جس سے ڈرتے ہیں اس کے لیے کچھ کر لیتے ہیں، اور جس سے ڈرتے نہیں اس کے لیے پھر اٹھتے بھی نہیں۔ من الملہیات والملذات، لہو و لعب والی چیزیں اور خواہشات پر مبنی چیزیں، انٹرٹینمنٹس ہر وقت، یہ چیزیں دل کو غافل کرتی ہیں۔ وعلینا مراعات، مرا نہیں ہے، مراعات الحکمت عند نصحهم وتوجیہهم، ولنجتنب التعنیف والشدة معهم ما امکن، وإذا احتجنا إلى القوة في المعاملة ورأينا المصلحة مصلحة ہوتا ہے، ورأينا المصلحة في ذلك فلنلتزم بالضوابط الشرعية التي أمرنا بها خير البرية، ومن ذلك أن نجتنب ضرب وجه الصبي، وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه۔ وعلينا، اور ہم پر لازم ہے، مراعات الحکمت، حکمت کو ملحوظ رکھنا، حکمت کے ساتھ بات کرنا، عند نصحہم، ان کو نصیحت کرتے وقت، وتوجیہہم، اور ان کی رہنمائی کرتے وقت، ولنجتنب التعنیف، چاہیے کہ ہم سختی سے بچیں، والشدت، اور شدت سے، معہم امکن ذلک، جتنا بھی ممکن، یعنی بچوں کو نصیحت کرتے وقت حکمت سے کام لیں، اچھے طریقے سے کام لیں، اور ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں نے یہ سخت طریقہ اگر اختیار کیا ہے تو کیا اس کی بجائے اگر میں آرام سے بات کروں گی اور محبت اور پیار کا طریقہ اختیار کروں گی تو کیا واقعی میری بات نہیں سنی جائے گی؟ کیونکہ ہم خود سے یہ کنزیوم کر لیتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں سنیں گے، اس طرح سنیں گے، وہ ہمارا خیال ہوتا ہے۔ آپ اس کی بجائے آلٹرنیٹ دے کے تو دیکھیں، اور اگر نہیں بھی سنیں گے نا اس محبت سے تو وہ سختی سے بھی نہیں سنیں گے، تو محبت کا نقصان کوئی نہیں، مگر اس سختی سے دل دور ہوتے چلے جائیں گے، بہت بڑا گیپ آ جائے گا بچوں کے ساتھ۔ وہ گیپ نہ آنے دیں، وہ آپ کو دشمن نہ سمجھے، وہ آپ سے نفرت نہ کرے۔ اگر محبت نہیں بھی کرتے نا تو کم از کم نفرت بھی نہ کرے، کیونکہ جب وہ گیپ آ جاتا ہے نا پھر تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، اس سٹیج پر نہ آئے، نرمی سے سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، تذکیر کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کبھی اللہ دلوں میں ڈال دے گا۔ وَإِذَا احْتَجْنَا إِلَى الْقُوَّةِ فِي الْمُعَامَلَةِ، اور جب ہم محتاج ہوں قوت استعمال کرنے کے کسی معاملے میں، وَرَأَيْنَا الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، اور اس میں ہم مصلحت دیکھیں کہ یہاں سختی کرنی ہی پڑے گی، فَلْنَلْتَزِمْ بِالضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، تو ہم شرعی ضابطوں کی پابندی کریں، یعنی سختی کے وقت بھی ایک حد کے اندر رہیں، التی امرنا بہا خیر البریتی، جس کا حکم ہمیں خیر البریہ نے دیا۔ خیر البریہ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ہستی۔ ومن ذلك ان نجتنب ضرب وجه الصبی، اور اس ضابطے اور قاعدے میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم بچیں بچے کے چہرے پہ مارنے سے، چہرے پہ کبھی نہ ماریں۔ فعن جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَأَمَّا الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي كُلِّ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ مِنَ الْآدَمِيِّ وَالْحَمِيرِ وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْبِغَالِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، لَكِنَّهُ فِي الْآدَمِيِّ أَشَدُّ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ مَعَ أَنَّهُ لَطِيفٌ لِأَنَّهُ يَصْغَرُ فِيهِ أَثَرُ الضَّرْبِ وَرُبَمَا شَانَهُ وَرُبَمَا أَذَى بَعْدَ الْحَوَاسِ۔ یقول الامام النووی، امام نووی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وَأَمَّا الضَّرْبُ فِي الْوَجْهِ، جہاں تک چہرے پہ مارنے کا تعلق ہے، فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، تو اس سے روکا گیا ہے، فِي كُلِّ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ، ہر
حیوان جو احترام والا ہے، لائق احترام ہے، من الآدمی انسان میں سے، یعنی خواہ وہ آدمی ہو، والحمیر یا گدھا، والخیل یا گھوڑا، والابل اور اونٹ، والبغال اور خچر، والغنم اور بکریاں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی ان سب کی بھی ایک رسپیکٹ. لیکنہ فی الآدمی اشد، لیکن انسان کے معاملے میں زیادہ شدید ہے، یہ بات سنگین ہو جاتی ہے. لأنه مجمع المحاسن، کیونکہ وہ خوبیوں کا مرکز ہے یعنی چہرہ. مع انه لطیف، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نرم و نازک جگہ بھی ہے. لأنه يظهر فيه اثر الضرب، کیونکہ اس میں ضرب کا نشان بھی رہ جاتا ہے، یعنی چوٹ کا نشان جلدی نظر آتا ہے چہرے پر. وربما شان، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بدنما کرتے، شان شین پیچھے پڑ چکے، شان ہے وہ بدنما کر دے گا اس کو. اگر چہرے پہ ماریں گے نشان پڑ گیا، آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کو اللہ رحم کرے بیٹرنگ ہوتی ہے، جو مارا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہسبینڈ جو چہرے پہ مار دیتے ہیں، تو آپ کو ایسے شاید منظر دیکھنے میں ملے ہی ہوں کہ جس میں نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں چہروں پر. یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. وربما آتا بعض الحواس، اور ہو سکتا ہے کہ بعض حواس میں سے آنکھ، کان، ناک، دانت، ہونٹ، ان چیزوں کو اذیت پہنچے، یہ ہرٹ ہو جائے، ان میں سے کسی چیز کا نقصان ہو جائے. بعض اوقات کسی کا دانت ٹوٹ جاتا ہے کچھ اور، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر تو پھر قصاص بھی رکھا ہے. کیا آتا ہے؟ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص. فیا ایھا الاب ویا ایتھا الام ان سلوک الشدۃ فقط في معاملة الأبناء ليس هو الطريق الوحيد في تربيتهم، بل يخطئ من يظن ذلك، لأن الأصل في التعامل معهم أن يكون بالرحمة والرفق ولين الجانب ما أمكن ذلك. أما اللجوء إلى العنف فلا ينبغي أن يكون إلا عند الضرورة القصوى والحاجة الماسة، فرب كلمة أثرت على الابن وكانت سببا في استقامته وتحسين سلوكه أكثر من تأثير اليد والعصا والزجر. فيا أيها الأب، تو اے باپ، ويا أيتها الأم، اور اے ماں، اے والد اور والدہ، ان سلوک الشدتی، بے شک سختی کا سلوک، فقط محض یعنی صرف سختی ہی کرنا، فی معاملۃ الابناء بچوں کے معاملے میں، لیس هو الطریق الوحید فی تربیتہم، یہی صرف ایک اکیلا طریقہ نہیں ہے ان کی تربیت کا. تربیت کا طریقہ صرف سختی نہیں ہے. بل یخطئ من یظن ذلک، بلکہ جو یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑی خطا کرتا ہے. لأن الأصل في التعامل معهم، کیونکہ ان سے معاملہ کرنے کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، ان يكون بالرحمة والرفق ولين الجانب، کہ وہ رحمت، نرمی اور نرم پہلو اختیار کرنے کے ساتھ، ما امکن ذلك، جتنا بھی ممکن. یہاں پر آپ رحمت، رفق اور لین الجانب کی بات آ گئی. لین الجانب ایک ہوتے ہیں ویسے ہی، یعنی کہ لین ہین ہونا، اور ایک ہے لین الجانب ہونا. ایک ہے مزاج کی نرمی، اور ایک ہے انسان کے رویے کی نرمی، باڈی لینگویج کی جو بات میں نے کی، رکھ رکھاؤ، لین دین، چہرے کے تاثرات، چال ڈھال، ان سب میں ہونن ہو انسان، اس میں آہستگی ہو. ہر چیز کو اٹھانا، پٹخانا، پھینکنا، دروازہ بند کریں تو دھڑ سے بند کیا، چلے تو اتنے زور سے کہ اوپر نیچے والے ڈسٹرب، اور کوئی برتن اٹھایا وہ رکھا، فریج کا دروازہ کھولا، چمچہ ہلایا، کھایا، پلیٹ میں ٹک ٹک ہو رہی ہے، شور ہی شور، ہر چیز میں شور. تو یہ نرمی نہیں، یہ سافٹنس نہیں، یہ پولائٹنس نہیں، یہ امپولائٹ ہونا ہے. تو لین الجانب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، اس کے اندر نرمی ہو، سہولت ہو، دوسرے کے لیے آسانی ہو، چاہے گفتگو ہو، چاہے اٹھنا رکھنا، چلنا پھرنا، کچھ بھی. بل یخطئ من یظن ذلک،
ما امکن ذلک، جتنا بھی ممکن ہو، جس حد تک پاسبل ہو آپ نرمی اختیار کریں. اما اللجوء الى العنف، جہاں تک سہارا لینا ہے سختی کا، فلا ينبغي ان يكون الا عند الضرورة القصوى، تو یہ نہیں ہونا چاہیے مگر انتہائی مجبوری کے وقت، انتہائی شدید ضرورت کے وقت، کہ اس کے بغیر کوئی اور چیز کام ہی نہیں کر رہی. لاسٹ ریزورٹ کے طور، آخری چیز، کیونکہ اگر اب سختی نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوگا، پھر تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، بگڑ جائے گا. لیکن پہلے ہی سٹیپ پر سختی سے معاملہ شروع کیا جائے، بات ہی آپ سختی سے شروع کریں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں فرب کلمۃ، بعض اوقات ایک بات اثرت علی الابن، بچے پر اثر انداز ہو جاتی ہے، صرف ایک بات بھی کافی ہوتی ہے. وکانت سببا فی استقامتہ، تو وہ اس کی استقامت میں سبب بن جاتی ہے، وہ تحسین سلوکی، اور اس کے رویے کی خوبصورتی میں، اس کا معاملہ خوبصورت ہو جائے، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے. اکثر من تأثیر الید والعصا والزجر، ہاتھ، لاٹھی اور ڈانٹ کی تاثیر سے بڑھ کر ایک اچھی بات، ایک نرم ملائم لفظ اور کلمہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت ان سخت سخت چیزوں کے. فاللہ اللہ ایها الافاضل فی معاملۃ الابناء بالرفق قبل الشدہ وبالرحمۃ قبل العنف وبالترغیب قبل الترہیب، خاصۃ فی هذا الزمان الذي كثر فيه العقوق وظهر فيه العصيان والله المستعان. کہتے اللہ سے ڈرو اے دوستو، فی معاملۃ الابناء، بچوں کے معاملے میں، بالرفق قبل الشدت، نرمی سختی سے پہلے، وبالرحمتی، مرسی قبل العنف، سختی کی شدت سے پہلے، وبالترغیب قبل الترہیب، اور رغبت دلانا ڈرانے سے پہلے، یعنی دھمکیوں سے پہلے ترغیب دلانا، پہلے موٹیویٹ کریں. خاصۃ فی ھذا الزمان، خاص طور پر اس دور میں، الذی کثر فیہ العقوق، جس میں والدین کی نافرمانی بہت زیادہ ہو چکی، وظہر فیہ العصیان، اور نافرمانی ظاہر ہو گئی، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی. یعنی خاص طور پر اس دور میں جب کہ بچے ہر طرف یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنے بچوں سے یہ تقاضا کریں کہ وہ سمعنا و اطعنا ہی کے رویے پر وہ ہر وقت، تو یہ مشکل ہوگا، اس لیے صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں. وَيَنبَغِي أَن نَّعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ دَاعَ مِن بَيْنِ أَيْدِينَا الْأَبْنَاءَ لَوَجَدُوا مَن يَتَلَقَّفُهُم مِّنَ الْأَعْدَاءِ فَيَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ كُلِّ رَذِيلَةٍ وَيَصْرِفُونَهُمْ عَن كُلِّ فَضِيلَةٍ. اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے، يَنبَغِي أَن نَّعْلَمَ أَنَّهُ، کہ لو ضاع، اگر ضائع ہو گئے، من بین ایدینا، ہمارے ہاتھوں سے یا ہمارے سامنے، الابناء، ہمارے ہی بچے، یا ہمارے ہی لکھا نہیں لیکن جملہ سیدھا کرنے کے لیے ضرور، یعنی اگر ہمارے سامنے ہمارے بچے ضائع ہو گئے، لوجدوا من یتلقفهم من الاعداء، تو پالیں گے انہیں جو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تلقف ہوتا ہے یعنی فوراً اس کو گریب کر لینا، جی سنیچ کرنا بھی، یا لے لینا، فوراً فوراً لے لینا کسی چیز، اور مجھے دو، مجھے دو، ادھر آؤ، ادھر آؤ. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جیسے ہوتا ہے نا، اگر کوئی ایک شخص ایک چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ادھر مجھے دے دو، وہ ویلیو کرے گا، فوراً فوراً لے لے گا اس کو. یعنی اگر آپ اپنے بچوں کی کیئر نہیں کریں گے، آپ انہیں ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، انہیں کک آؤٹ کریں گے، انہیں دھمکیاں دیں گے، تو آپ کے دشمن انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے، انہیں اپنا بنا لیں گے. فَيَدْعُونَهُمْ، تو انہیں دعوت دیں گے، إِلَىٰ كُلِّ رَذِيلَةٍ، ہر ذلت کے کام کی طرف، وَيَصْرِفُونَهُمْ عَنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ، اور ہر فضیلت والے کام سے ان کو پھیر دیں گے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے بہت ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں نا محبت سے، گھر والوں کی کیئر سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو بھی دوست ان کو باہر مل جاتا ہے، جیسا بھی کوئی شخص مل جاتا ہے، وہ ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے پھر غنڈہ گردی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، لٹیرے بن جاتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے یعنی ایسی مثالیں دیکھی یا سنی یا پڑھی اخباروں میں.
تو ایسا کب ہوتا ہے؟ جو والدین اپنے بچوں کو سمیٹ کے رکھتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، بھوک یعنی کہ جس کہتے ہیں نا سیر ہوتے ہیں، رجے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک محبت کے بھوکے نہیں ہوتے، ان کو سب کچھ مل چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر ایرے غیرے کی دعوت پر اس کے ساتھ نہیں چل پڑتے، یہ اس کی بات زیادہ نہیں سنتے، وہ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے جو آپ کہیں وہ زیادہ صحیح ہے. تو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ ان کی خوشامد میں لگے رہیں. خوشامد سے نہیں وہ اپنے بنتے، ان کو یہ بھی سمجھ آتی کہ آپ خوشامد کر رہے ہیں. بہت سمارٹ ہے بچے، ہم ان کو بچہ سمجھتے رہتے ہیں، وہ ان کی سینسز پوری ڈیولپ ہو چکی تھی، بس صرف ہر چیز ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہر چیز کہہ نہیں سکتے، ہر چیز بتا نہیں سکتے، ہر بات میں وہ اپنا نقطہ نظر آپ کو سمجھا نہیں سکتے، یا آپ ان کی سمجھتے نہیں. تو بہت اہم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہی بچے رہیں تو پھر آپ کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. اور اس اعتماد میں صرف محبت نہیں، کبھی کبھی ڈسپلن کرنے میں اگر آپ اسٹرکٹ بھی ہیں، فرم بھی ہیں، تو بھی ان کو پتا ہے کہ میری ماں ایسے نہیں روکتی، وہ کسی فائدے میں ہی مجھے روکتی. لیکن اگر آپ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں گے پھر وہ ٹرسٹ نہیں بلڈ ہوگا. جیسے آپ دیکھیے نا کہ مکان بنانے کے لیے سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے نا، تو سیمنٹ میں پانی ڈالے تو پھر وہ بنتا ہے، اور پھر وہ لگتا ہے اور تب ایک فاؤنڈیشن یا دیوار بنتی ہے. تو صرف ایک چیز کافی نہیں ہوتی کہ صرف محبت، کیونکہ وہ بھی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. محبت کے ساتھ جب ڈانٹ دی جائے نا تو وہ بھی ان کو اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ابھی کیوں نہیں کہتے، آپ کہیں، آپ کہتے رہے. ہم اب تک کتنی ایسی چیزیں جو چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں سب کچھ جو ہمیں کرنا چاہیے. تو بچوں سے کیوں اتنی بڑی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کیا وہ بھی وہ کر لیں. یعنی بہت سے ماں باپ جو خود نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے کہ ان کو نماز پڑھنا سکھا دیں. تو یہ جو غیر حقیقی توقعات ہیں نا، یہ بچوں سے نہ رکھیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں. ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہیں، وہ بیچارے وہاں تک پہنچتے نہیں، لہٰذا وہ ہمیں ہمیشہ غلط ہی نظر آتے ہیں. وہ جو بھی کر لیں ہم راضی نہیں. فاللہ اسأل ان يحفظ اولاد المسلمین فی کل مکان. اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اولادوں کو ہر جگہ پر محفوظ رکھیں. وفی کل حین، اور ہر وقت. من شر الاشرار، برے لوگوں کے شر سے. وقید الفجار، اور نافرمان لوگوں کی چالوں سے، یعنی جو خود دین پر نہیں. وَأَن يَجْعَلَ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ هِيَ السَّائِدَةُ بَيْنَ الْأُسَرِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ. اور یہ کہ وہ شفقت اور رحمت کو غالب رکھے خاندانوں کے درمیان. فَهُوَ سُبْحَانَهُ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ. تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی طاقتور اور صاحب اقتدار ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. آغاز بھی اس کی قدرت سے اور اختتام بھی اس کی قدرت پر. جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے، کوئی مشورہ آپ اور دینا چاہیں.